موت اس دنیا کی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے بقا کسی بھی جاندار کو میسر نہیں ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، اور یہی سب سے بڑی حقیقت ہے اور سچ بھی۔ حسرت انسان کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے موت کو فریب دے کر حیات جاوداں حاصل کر سکے۔ اگرچہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حیات جاودان در حقیقت قیامت کے بعد ملنے والی زندگی ہوگی، مگر ملحد اور ایک اللہ پر یقین نہ رکھنے والے سائنسی ماہرین ہر دور میں اس بات پر تحقیق کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ تو موت کو آنے سے روک لیں یا پھر موت آنے پر دوبارہ سے زندگی کو حاصل کر پائیں۔ ویسے تو ایسا اب تک ہونا ناممکن ہی لگتا ہے، مگر سائنسی ماہرین کو اپنی تحقیقات کی بنیاد پر یہ یقین ہے کہ آئندہ آنے والے 50 سے 70 سالوں میں سائنس اس قابل ہو سکے گی کہ مردہ لوگوں کو دوبارہ سے زندہ کیا جا سکے۔ انیتا رسکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی خواہش رکھنے والی انیتا کا تعلق امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا سے تھا۔ اس کو جسم کی مختلف حصوں میں کینسر کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے اس کو ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ وہ اب زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ پائے گی۔ مگر انیتا کی زندگی رہنے کی خواہش اس موذی بیماری کے باوجود کم نہ ہوئی۔ اس وجہ سے انیتا نے مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہونے کا ارادہ کیا۔ اپنے اس ارادے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے امریکہ ہی میں موجود الکور نامی ایک ادارے میں انیتا نے اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیا۔ یہ ایک حیرت انگیز عمل تھا۔ اس وجہ سے انیتا میڈیا پر خبروں کی سرخی بن گئی، اور انہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اس خالص سائنسی عمل کے لیے مرنے سے قبل کئی انٹرویوز بھی دیے۔ اس کے علاوہ مرنے کے بعد اپنے جسم کو محفوظ کرنے کے عمل کریونک کو بھی شارٹ کرنے کی اجازت دے دی، جبکہ انیتا کے شوہر جو کہ آخری وقت تک انیتا کی خدمت کرتے رہے، انہوں نے بھی اپنے جسم کو مرنے کے بعد کریونک طریقے سے محفوظ کرنے کے لیے رجسٹریشن کروا دی ہے، تاکہ جب سائنسدان مردے کو دوبارہ زندہ کرنے کے قابل ہو سکیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی عمل کرنے والے تجربہ گاہ دنیا کے وہ لوگ جن کو سائنس پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں سائنس ایک نہ ایک دن موت کو شکست دے کر مردہ لوگوں کو بھی دوبارہ سے زندہ کر پائے گی۔ ایسے افراد کے لیے اسکاٹ ایریزونا میں ایلکو نامی ایک تجربہ گاہ بنائی گئی ہے۔ اس تجربہ گاہ میں اسٹین لیس اسٹیل کے بڑے بڑے کنٹینر میں تقریباً 300 افراد کی لاشیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 33 پالتو جانوروں کی لاشیں بھی موجود ہیں، جن کو فریز کر کے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ لاشوں کو دوبارہ زندہ ہونے کی امید پر محفوظ کرنا یہاں سائنس دانوں کے نزدیک موت کا مطلب انسان کے جسم کی وہ حالت ہے جس میں اس کا دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے اور جس کے اندر خون کی سپلائی بند ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو یہ موت کہنے کے بجائے ایک گہری نیند سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک خاص طریقے سے جسم کے خون کو نکال کر اس کی جگہ ایک خاص محلول بھی دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد لاش کو منفی 196 درجہ حرارت پر محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ ان 300 مریضوں میں سے 116 مریضوں نے اس تجربے گاہ میں صرف اپنے سر محفوظ کروائے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ جب سائنس دوبارہ زندہ کرنے کے قابل ہو سکے گی تو ان کی دماغ دوبارہ زندہ کر لیے جائیں گے اور پھر ان کے ساتھ ڈیجیٹل جسم لگا دیا جائے گا۔ یہ عمل ایک بہت مہنگا عمل ہے جس میں پورے جسم کو محفوظ کرنا کروڑوں روپے کی مالیت کا عمل ہے۔ یہ عمل جسم کو 50 سالوں کے لیے محفوظ کر سکتا ہے۔ اس عمل کو مکمل کرنے میں 12 گھنٹے لگتے ہیں۔ ہر کنٹینر کے باہر ان مریضوں کی تصویر اور ان کا تعارف موجود ہے۔ یہ عمل مریض کے مرنے کے فوراً بعد 1 گھنٹے کے اندر شروع کر دیا جاتا ہے۔ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ مرنے کے بعد جتنا جلدی اس کو محفوظ کرنے کا عمل شروع کیا جائے
اتنا ہی اس کے دوبارہ زندہ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رہے، یہ سارا عمل وہ سائنسدان کرتے ہیں اور وہ لوگ کرواتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کا وجود پر یقین نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اسلام کے مطابق ہر انسان کو قیامت کے دن دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی کی لاشوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ہر مرے ہوئے انسان کو اپنی قدرت سے دوبارہ سے زندہ کرے گا اور میدان حشر میں جمع کر کے اس سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔